بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ احمد ناصر۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے کہ جب آپ اپنی پراپرٹی کو کرائے پر دیتے ہیں تو چند قانونی تدابیر ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کر لینی چاہیے۔ چیپٹر شروع ہونے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ دیکھیں، موجودہ ملکی حالات کے مد نظر ہر بندے کا یہ ذہن ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سورس ہونا چاہیے جہاں سے ہمیں لم سم پیسے آئیں، یا ہمیں ایک ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پہ منتھلی کیا آ جائے، فکس پیسے ہمارے پاس آ جائیں۔ تو پراپرٹی کو خرید کر اسے رینٹ آؤٹ کرنا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے انکم کا۔ تو زیادہ تر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کے ریٹائرمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی گھر خرید لیتے ہیں، پھر اس کو کیا کرتے ہیں، رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، یا کوئی گاؤں وغیرہ سے لوگ آئے ہوتے ہیں زمین بیچ کر، تو وہ بھی یہ انکم سورس آف انکم اس طرح کا جنریٹ کرتے ہیں۔ تو چند احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ آپ کو پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرنے سے پہلے آپ کو کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں ہونے والی پیچیدگیوں سے آپ کیا کر سکیں، بچ سکیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے اپنی پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو جو کرایہ دار ہے یعنی جو ٹیننٹ ہے اس کے متعلق آپ سب سے پہلے آپ جان لیں آیا کہ اس بندے کا مزاج کیسا ہے، اخلاقیات کیسی ہیں، وہ جس جگہ پہ رہ رہا تھا وہاں پہ جو پہلا مالک ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، آیا کہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تو نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ تھوڑی سی وقتی آپ کو کفت تو ہوگی، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ کا کرایہ دار ہے اس کی فطرت کیا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ کہ آپ کا فیوچر کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جب بھی اپنی پراپرٹی کو کسی کو بھی رینٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے کوئی غیر ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو، تو ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، تو جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملات اس طرح کا ہو تو آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے، لکھ لینا ہے، یعنی کہ ریٹن پنجاب رینٹڈ پرمیسز ایکٹ 2009 آیا، اس ایکٹ کے مطابق بھی کوئی بھی مالک مکان یا لینڈ لارڈ اس وقت تک اپنا گھر یا اپنی دکان پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے ساتھ کرایہ دار کے ساتھ، ٹیننٹ کے ساتھ کیا نہ کر لے، ایگریمنٹ نہ کر لے۔ اب جب آپ کسی کرایہ دار کے ساتھ آپ کا سمجھوتا ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ شرائط آپ کی کیا ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں، پھر آپ دونوں کا کیا ہو جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو ایگریمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو چند احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے، آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ آپ کے ایگریمنٹ کا حصہ ہیں کہ نہیں۔ اگر تو یہ آپ کے ایگریمنٹ کا حصہ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان فیوچر کوئی بھی معاملات سے، کوئی بھی پیچیدگی سے کیا ہو، قانونی کوئی بھی معاملات ہوں اس سے کیا کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایگریمنٹ لکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، جو مالک مکان ہے وہ اپنے کوائف درج کرے گا، اپنی پراپرٹی کے کوائف درج کرے گا، پھر کرایہ دار جو ہے وہ اپنے کوائف درج کرے گا، پھر یہ کہ جو آپ کا کرایہ کتنا طے ہوا ہے وہ درج کریں گے، اس کے بعد کرایہ کتنی مدت کے لیے طے ہوا ہے اور آیا کہ ہر ماہ کی کس تاریخ تک کرایہ دار کیا کرے گا، آپ کو کرایہ پے کرے گا، اور یہ کہ ہر سال 10% کے حساب سے اس میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں، آپ 5% کر سکتے ہو، 15% کر سکتے ہو، 20% کر سکتے ہو۔ اس سے یہ ہے کہ جو آپ کا باہمی مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان جو بھی شرائط ہے اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، جو یوٹیلٹی بلز ہوں گے آپ کی پراپرٹی کے وہ بذمہ کس کے ہوں گے، کرایہ دار کے ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی کرایہ دار یہ یوٹیلٹی بلز یعنی کہ بجلی، گیس اور پانی کا جو بل ہے یہ جمع نہیں کرواتا تو آپ کے پاس قانونی حق ہے کہ آپ اس کو کسی بھی وقت کیا کر سکتے ہیں، اپنی پراپرٹی سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جو کرایہ دار ہے وہ آپ کی پراپرٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، آیا کہ نہ ہی کوئی کنسٹرکشن کر سکتا ہے اور نہ ہی کیا کر سکتا ہے، ڈسٹرکشن کر سکتا ہے، یعنی کوئی چیز توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس طرح کچھ بھی کرے گا تو آپ کے پاس قانونی حق ہے کہ آپ اس کو فوراً سے پہلے کیا کر سکتے ہیں، اپنی پراپرٹی سے بے دخل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب یہ جو ایگریمنٹ ہے ایکسپائر ہو جائے تو اس کو رینیول کا جو حق ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا، لینڈ لارڈ کے پاس ہوگا، یعنی کہ مالک مکان کے پاس ہوگا۔ اور یہ کہ کرایہ دار نے آپ کی پراپرٹی جس مقصد کے لیے لی ہے، آیا کہ وہ مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ کرایہ دار نے آپ کی پراپرٹی رہائش کے لیے لی ہو اور وہ وہاں پہ کیا لگائے، اپنا کوئی کاروبار شروع کر دے، کوئی مشینری لگا دے، تو پھر بعد میں آپ کو کیا ہوگی، کفت ہوگی۔ تو یہ آپ لازمی لکھتے ہیں۔ اور یہ کہ جب آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو ایڈوانس میں جتنے پیسے اس نے آپ کو ایڈوانس میں جمع کروائے ہوں وہ لازمی اس میں لکھیں۔ اور یہ بھی لازمی لکھ لیں کہ اگر مالک مکان کو کسی قسم کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ یہ پراپرٹی کی ضرورت ہوگی، اگرچہ میعاد ختم نہ ہو، تو مالک مکان 2 ماہ کا نوٹس دے کے کیا کر سکتا ہے،
اپنی پراپرٹی کو واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایگریمنٹ کے لاسٹ کے اندر آپ نے 2 گواہان لازمی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کیا کریں گے, ایک ایگریمنٹ لکھیں گے. جب ایگریمنٹ لکھنے کے بعد دونوں مالک مکان کا اور کرایہ دار کا دونوں کا اور جو گواہان ہیں ان کے سائن انگوٹھے ہو جائیں, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی رجسٹریشن کروانی ہے. رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے, آپ نے سب سے پہلے اپنے سب رجسٹرار, یعنی کہ یہ ذمہ داری ہے کس کی, مالک مکان کی. مالک مکان یا لینڈ لارڈ کیا کرے گا, اس ایگریمنٹ کو اپنے ساتھ لے کے متعلقہ جو سب رجسٹرار ہے اس کے پاس جائے گا. سب رجسٹرار صاحب کیا کریں گے, ان کی کچھ معقول سی فیس ہوگی, وہ فیس جمع وہاں پہ کروائے گا مالک مکان, اور کیا ہو جائے گا, وہ سب رجسٹرار اس کو کیا کر دے گا, اپنے رجسٹر کے اندر درج کر لے گا کہ بھئی فلاں فلاں مالک ہے اور فلاں فلاں اس نے پراپرٹی کو فلاں بندے کو کیا کر دیا, رینٹ آؤٹ کر دیا. اب یہ کہ جو اس کا جو اوریجنل ایگریمنٹ ہوگا وہ مالک مکان اپنے پاس رکھے گا, اور اس ایگریمنٹ کی جو ایک کاپی ہے وہ کس کو دے دے گا, کرایہ دار کو دے دے گا. ٹھیک ہے, تاکہ کرایہ دار کے پاس بھی کیا رہے, اس کا ثبوت رہے. تو چونکہ ملکی حالات کے مد نظر سیکیورٹی پرپسز کے لیے پھر لینڈ لارڈ کیا کرے گا, یہ جو ایگریمنٹ اس نے وہ وہاں پہ درج کروا رکھا ہے اس میں سب رجسٹرار کے پاس, اس ایگریمنٹ کو اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے اندر بھی جا کے کیا کرے گا, رجسٹر کروائے گا, تاکہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کو بھی پتہ چلے کہ بھی فلاں بندہ فلاں بندے کے گھر میں کیا کر رہا ہے, رینٹ پہ رہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ کہ اگر آپ نے ایک ایگریمنٹ لکھ لیا اور ان فیوچر آپ کو لگے کہ میں نے اس میں کوئی شک اس میں کیا کرنی, ایڈ کرنی ہے, تو آپ کیا کرو گے, اس کے اندر وہ شک یا وہ شرط ایڈ کرو گے. ایڈ کرنے کے بعد وہ ایگریمنٹ دوبارہ آپ سب رجسٹرار صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. سب رجسٹرار صاحب اس کو کیا کر دے گا, اس کی کاپی اپنے پاس رکھ لے گا, اس کو پھر دوبارہ سے کیا کر لے گا, درج کر لے گا. اور اسی طرح آپ نے اوریجنل اپنے پاس رکھنا ہے, اس کی کاپی کس کو دے دینی ہے, کرایہ دار کو دے دینی ہے. تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر ہونے والی جو پیچیدگی ہیں اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں. تو اگر آپ کا جو کرایہ دار ہے, آپ نے وہ آپ کی کسی بھی ایگریمنٹ کی کوئی جو شرط ہے اس کو کیا کرے گا, وائلیٹ کرے گا, دین آپ اپنے کرایہ دار کو اگر گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو تو آپ کا کرایہ دار گھر سے نہ نکلے. تو اس کا بھی ایک باقاعدہ پروسیجر ہے, وہ ہم انشاءاللہ العزیز کیا کریں گے, نیکسٹ چیپٹر کے اندر کریں گے. اور ایک نیکسٹ چیپٹر کے اندر ہم یہ بھی ڈیٹیلن دیکھیں گے کہ جو کرایہ دار ہے, کرایہ دار کے کیا کیا حقوق ہیں, جو کہ مالک مکان کے کیا ہیں, فرائض ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا چیپٹر بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں شورٹلی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.